ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمی آئے۔ آتے ہی ان دونوں نے مل کر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ اور یقیناً سارے صحابہ ہی عزت و عظمت والے ہیں، لیکن ان دو صحابیوں میں سے جو ایک صحابی تھے وہ دوسرے صحابی کی نسبت زیادہ عبادت و ریاضت کرتے اور زیادہ نیکی کے کام میں آگے رہتے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ دونوں ہی عبادت اور ریاضت کرتے، لیکن ان دونوں میں سے جو ایک صحابی تھے وہ دوسرے صحابی کی نسبت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یوں ہوا کہ جو زیادہ نیکی کرنے والے صحابی تھے وہ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ ان کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک مزید زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد اس صحابی کا بھی وصال ہو گیا۔ بس آپ نے 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو زیادہ نیکیاں کرنے والے صحابی تھے وہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ 1 سال تک مزید زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ انہی دونوں باتوں سے پورے واقعے کا نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ انہی دونوں صحابہ کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہی دونوں صحابہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اسی دوران جنت سے ایک فرشتہ باہر نکلا، اور اس فرشتے نے اس صحابی کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے، اور جس صحابی کی نیکیاں دوسرے صحابی کی نسبت کم تھیں۔ اور اس کے بعد اس فرشتے نے اس صحابی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جو صحابی میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور جس صحابی کی نیکیاں دوسرے صحابی کی نسبت زیادہ تھیں۔ اور پھر اگلی صبح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سارے صحابہ کو سنایا۔ حضرت طلحہ سمیت سارے صحابہ حیران تھے کہ جو زیادہ نیکیاں کرنے والے صحابی تھے اور جو میدان جنگ میں شہید بھی ہوئے، اس صحابی کو جنت میں بعد میں کیوں بلایا گیا، اور جس کی نیکیاں دوسرے صحابی کی نسبت کم تھیں اس کو جنت میں پہلے کیوں بلایا گیا۔ چلتے چلتے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ صحابہ کرام کی حیرانگی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس قدر تعجب میں ڈال رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ والا وہی خواب دوبارہ دہرایا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ جو صحابی زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے اور جو صحابی میدان جنگ میں شہید بھی ہوئے، اس صحابی کو بعد میں جنت میں بلایا گیا، اور دوسرے صحابی کو پہلے جنت میں کیوں بلایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو اس بات پر حیرت کرتی ہو کہ اس صحابی کو پہلے جنت میں کیوں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں کہ جس صحابی کو جنت میں پہلے بلایا گیا اس صحابی کا اس شہید صحابی سے درجہ بھی اوپر والا ہے، اور ان دونوں کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام مزید حیرت میں پڑ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابی جنت میں پہلے بلائے گئے، کیا وہ اس شہید صحابی کے بعد 1 سال تک مزید زندہ نہیں رہے؟
تو سارے صحابہ یک زبان ہو کر بولے جی یا رسول اللہ، وہ 1 سال تک مزید زندہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا اس صحابی نے اس سال میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو سارے صحابہ یک زبان ہو کر بولے جی یا رسول اللہ، اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس صحابی نے جو جنت میں پہلے بلائے گئے، کیا اس صحابی نے اس رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی وجہ ہے، اس صحابی نے اس شہید صحابی کی نسبت 1 رمضان زیادہ پایا اور روزے رکھے، جس کی وجہ سے یہ صحابی اس شہید صحابی سے سبقت لے گئے۔ اور پھر ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس امت سے پہلے دوسری امتوں کو نہیں عطا ہوئی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو روزہ دار ہوں گے ان کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس وقت سے لے کر روزہ افطار کرنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان مردود کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں ہر روز اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوبصورتی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان قریب اس جنت میں میرے نیک بندے داخل کیے جائیں گے اور ان سے تکلیف اذیت دور کر دی جائے گی۔ نمبر 5، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی آخری رات سب کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ سب سے ضروری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کام کرنے والا پورا کام کرے گا تو اس کو مزدوری بھی پوری دی جائے گی۔ یعنی اگر وہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، نماز تراویح پڑھے، یعنی اس مہینے کو عبادت میں گزارے تو اس شخص کا نام بھی ان خاص لوگوں کی لسٹ میں آ جائے گا جن کی آخری رات میں بخشش کر دی جائے گی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل اجمی بوائز کو سبسکرائب ضرور کریں۔